چودھری صفدر حسین شاہی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی حلقے میں خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ پی پی 18 راولپنڈی سے تحریک لبیک پاکستان کے ایم پی اے کے امیدوار ہیں۔ چودھری صفدر حسین شاہی نے خبردار نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ جناب، سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور انٹرویو کے لیے اپنے آفس بلایا۔ جہاں تک ملکی معاملات کا تعلق ہے، اس وقت میرے خیال میں بہت زیادہ غیر یقینی پھیلی ہوئی ہے، عوام میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا تبصرہ کر رہا ہے، اپنی مرضی کا تبصرہ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی خبریں گرم ہیں، جہاں جس کا بھی مفاد ہے اس کے حق میں بات کی جا رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تو آپ کے لیے یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کی گرفتاری قانونی ہے، اور اسی شہر میں سپریم کورٹ کی عدالت نے فرمایا یہ غیر قانونی ہے اور ان کو چھوڑ بھی دیا گیا ہے ضمانت پر۔ لیکن یہ عمران صاحب خان خود فرما چکے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو یہ رد عمل سامنے آئے گا۔ اب جو وقت گزر رہا ہے ان کی ویڈیو آڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ان کئی اس میں قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ان کی ویڈیوز بے شمار منظر عام پر آ چکی ہیں، آڈیو بھی آ چکی ہے، جس میں وہ خود لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ جی ایچ کیو پہنچے، کور کمانڈر کے گھر پہنچے، اور اب وہ اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن وہ بار بار تردید کر رہے ہیں اس بات کی کہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ بہرحال بالآخر عمران خان صاحب نے بھی اتحاد ڈال دیے ہیں، اور جو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کہنے کے باوجود انہوں نے مذمت نہ کی، اس وقت انہوں نے بھی ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اس واقعے کی مذمت کر دی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی خود اس میں ملوث ہے۔ میری سیاسی اپروچ، میرا دعویٰ ہے، وہ میرا دعویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے، لوگ اور آپ بھی میرے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے عام بندے سے زیادہ سیاسی اویئرنیس ہے۔ مجھے پتا تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی اور نون کے بعد پنجاب میں تیسری بڑی پارٹی جو ہے وہ ٹی ایل پی ہے، اور مجھے بچپن سے یہ شوق تھا، اور پھر یہ شوق پروان چڑھا تو میں نے ناظم کا الیکشن لڑا، پھر بی اے کی شرط بیچ میں آ گئی جس کی وجہ سے میرے 1-2 الیکشن ضائع ہوئے، پھر میں نے بی اے مینج کیا، علامہ اقبال یونیورسٹی سے میں نے بی اے باقاعدہ پاس کیا اور اس کی سند بھی لی، اس کے بعد بی اے کی شرط ہی ختم ہو گئی۔ بہرحال 2013 میں بھی میں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، مجھے نہ ملا۔ 2018 میں بھی پی ٹی آئی کے لیے اپلائی کیا تو مجھے ٹکٹ نہ ملا۔ اب مجھے یقین تھا کہ پی ٹی آئی مجھے ٹکٹ نہیں دے گی، اس لیے میں نے قبل از وقت فیصلہ کیا اور ٹی ایل پی جوائن کی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ ٹی ایل پی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مجھے جو ضمنی الیکشن ہونا تھا NA-60 میں، اس کا ٹکٹ بھی دے دیا۔ وہ الیکشن بدقسمتی سے نہ ہو سکا، لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوتا، جس کا کل ہی فیصلہ آیا ہے کہ ان ایم این ایز کو بحال کر دیا گیا ہے۔ پھر آگے 14 مئی کا اعلان ہو گیا الیکشن کا، صوبائی کا، تو اس میں اکیلے ہی کینڈیڈیٹ تھا، اور وہ ٹکٹ بھی میرا اللہ کے فضل و کرم سے کنفرم ہے۔ اس وقت دونوں ٹکٹ میرے کنفرم ہیں، NA-60 اور پی پی 18 کا، اور میں ہی واحد کینڈیڈیٹ ہوں۔ اس لیے مجھے اپنی ذات پر اللہ کے فضل و کرم کے بعد پیارے نبی کی محبت ہے، میرے دل میں بھی ہے، میری پارٹی کی بھی ہے۔ اس لیے میں یقین اور وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ٹی ایل پی کے اپنے ووٹ بھی ہیں، میری محنت بھی ہے، میری کریڈیبلٹی بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں پی پی 18 کا الیکشن جیتوں گا۔ تھینک یو ندیم صاحب۔ گزارش ہے کہ میں آپ کو ایک مختصر کی بات سے بتاتا چلوں کہ جس کا نام ہے چودھری صفدر شاہی، یہ ایک عام ورکر کی طرح عام ورکر کو ملتے ہیں۔ میں بڑے ایک دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے اب پی ٹی آئی کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں،
اب وقت آیا عام بندے کو ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر صفدر سعید جیسے لوگوں کو ٹکٹ ملتا یا پی ٹی آئی کے صوبائی میں یہ ایم پی اے ہوتے تو آج پی پی 17 اب 18 ہو چکی ہے, اسے کم از کم یہ ورکر نہ ٹوٹتا. یہ ورکر اگر ٹوٹتا ہے تو علاقے کا جو ایم این اے ایم پی اے کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے, میں اس آگے اسی بات کو آگے خود ہی مینشن کرتا چلوں, جیسے اب عامر کینی صاحب پارٹی چھوڑ گئے ہیں. عامر کینی صاحب عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں سے ساتھی ہے, جو عمران خان صاحب نے یہ کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ مجھے کوئی بات نہیں, باقی جانے ہیں تو جاتے رہے. کہا عامر کینی کا بڑا ورکر, کوئی ورکر پنڈی شہر میں عامر کینی کو اگر پسند کرتا ہے تو وہ سامنے آ کے اسی ویڈیو پہ کمنٹس کر سکتے ہیں. سر ورکر کو انہوں نے توڑ دی ہے, ورکر کا سر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. صفدر سعید جیسے لوگ آگے ہیں, صفدر سعید جیسے لوگ ہیں, لوگوں سے محبت کرتے ہیں, ہر شخص کو جا کے ملتے ہیں اور ورکر پیار کرتا ہے. ورکر ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اسی بات کے ساتھ آگے ایک بات میں اور مینشن کرتا چلوں, آپ یقین مانیں کہ صفدر سعید صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ جتنے بھی مظاہرے ہوئے ہیں, جتنے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پیشیاں ہوئی ہیں, یقین مانیں کہ شیلم کے دوران کوئی صفدر سعید صاحب کینڈیڈیٹ وہاں کھڑا کوئی بھی نہیں ہوا ہے, کینڈیڈیٹ بھاگ گیا. سر ورکر مار کھا رہا ہے, ورکر شیل کھا رہا ہے, کیا اس ورکر کو کل اس کا کیا ہوگا؟ صفدر سعید صاحب آپ اس بات کو آگے ذرا مینشن کریں, کیا سمجھیں اس ورکر کا کیا ہوگا؟ ورکر کا کوئی بھی پریشانی حال نہیں ہے اس ملک میں. جب سے یہ پاکستان بنا ہے 1947 سے آج تک 75 سال ہو گئے ہیں. میرا جو تجربہ ہے, سیاسی تجربہ ہے, صحافتی تجربہ بھی میرا ہے, اس کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کسی پارٹی نے ورکر کی عزت کی ہے تو وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہے جی. اس کے بغیر کسی پارٹی نے بھی ورکر کو عزت نہیں دی. وہ بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے حد تک تھی. اب میرے خیال میں آپ بھی سمجھتے ہیں جب تک یہ زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب آ چکے ہیں, ورکر وہاں بھی ذلیل ہو رہا ہے. صفدر سعید صاحب, میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ اب ٹی ایل پی کو دیکھیں, کامیابی ہونی نہ ہونی انسان کا کام ہے محنت کرنا. لیکن مجھے ایک خوشی بھی ہوئی ہے اور مجھے امتحان میں بھی ڈالا گیا ہے. ہمارے پیر صاحب ہیں سرکار موڑا شریف سے, پیر فاروق اولیا بادشاہ رضوی صاحب وہاں پہ, سعد رضوی صاحب وہاں پہ گئے, انہوں نے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. اور صفدر سعید صاحب ظاہری بات ہے میری پی پی میں یہ کینڈیڈیٹ ہے, یہ بھی بڑا امتحان کی گھڑی آ چکی ہے. صفدر سعید صاحب اس امتحان کی گھڑی میں ہمیں کیسے ازمائش میں, سر کون سا ہمارے پر یہ ازمائش ڈالیں گے آپ؟ انشاءاللہ مغل صاحب, یہ تو آپ کے لیے باعث فخر بات ہونی چاہیے کہ آپ کے پیر صاحب نے یہ پارٹی جوائن کر لی ہے. تو یہ پارٹی اللہ اور اللہ کے نبی کا نام لیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم ملک میں اسلامی قانون نافذ کریں گے اور سود سے پاک معاشرہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں اسلامی قانون نافذ کریں گے جو سب کے لیے برابر ہوگا. وہ پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور میں پاکستان کو حقیقی آزادی دلواؤں گا. میں تو حیران ہوتا ہوں, ان روپے پہ آزادی تو وہ ہے جو 1947 میں ہم حاصل کر چکے ہیں. آگے حقیقی آزادی کا مجھے تو آج تک مطلب نہیں سمجھ آیا. اور پھر عمران خان صاحب خود جن کا دعویٰ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, ورکر ذلیل ہو رہا ہے, جیل میں پڑا ہے. خان صاحب اپنے گھر مزے سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, جس عدالت میں بھی جاتے ہیں وہاں سے انہیں ضمانت مل جاتی ہے اور وہ پیش بھی نہیں ہوتے. لاہور سے درخواست دے دیتے ہیں, منظور کی جاتی ہے. عدالتیں ان کے لیے رات 12 بجے تک کھلی رہتی ہے. میرے جیسا عام آدمی فوجداری کیس میں 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو وہ عدالت پکارے تو میں پیش نہ ہوں تو بیل کینسل ہو جاتی ہے. تو خان صاحب کے لیے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں, سر آپ تشریف لائیں, ہم آپ کو بیل دینا چاہتے ہیں. ہم نہیں, آپ نہیں, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. رات 12 بجے تک, 10 بجے تک عدالتیں کھلی رہی ہیں. یہ چیزیں تمام ریکارڈ پر موجود ہیں. اور ایک دفعہ کا تو ذکر ہے کہ وہ لاہور سے تشریف لائے اسلام آباد ہائی کورٹ, تو رجسٹر ان کی گاڑی میں بھیج دیا گیا جس پہ وہ حاضری لگا لیں, پھر وہ رجسٹر بھی غائب ہو گیا. یہ عدالتی تاریخ میں
ایسے واقعات ہیں. 2023 کا سال ایسا عدالتی، میں بہت ہی معذرت سے یہ گزارش کروں گا کہ عدالتوں پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. جس طرح کے 2023 میں فیصلے آ رہے ہیں، عدالتیں آج تک نہیں دیکھا کہ عدالتیں تو پروٹوکول آفیسر بنی ہوئی ہیں. خان صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خان صاحب آپ کو دیکھ کے اچھا لگا. دس از ناٹ یور ڈیوٹی. یو آر چیف جسٹس آف پاکستان. 25 کروڑ لوگوں کے آپ چیف جسٹس ہیں. یو آر ناٹ اے پروٹوکول آفیسر. آپ سب کے لیے برابر بات کریں. ہمارے جیسا تو کوئی بندہ تھوڑا سا لیٹ ہو تو سرزنش کی جاتی ہے. آئی جی کو پیش ہو جو پورے صوبے کا آئی جی ہوتا ہے، چیف سیکرٹری پیش ہو جو پورے صوبے کا ہوتا ہے، تو عدالتیں کھلے عام کہتے ہیں کیوں نہ آپ کی یہ پھول یہ وردی اتار دیجئے، کیوں نہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے. تو اس وقت تو عدالتوں کا بالکل رویہ تبدیل ہو چکا ہے. یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ خان صاحب سے ان کی محبت کیسے ہے، کیسے جاگ رہی ہے. اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. میں تو بہت معذرت سے یہ بیان کر رہا ہوں، جو ریکارڈ پہ چیزیں ہیں اس کا صفدر صاحب اس میں ندیم صاحب آپ سوال لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ پی پی 18 کے حوالے سے بتائیے گا کہ پی پی 18 کی ٹوٹل آبادی کیا ہے، اس میں مسائل کیا کیا ہیں، اور ایم پی اے بننے کے بعد آپ کون کون سے مسائل حل کریں گے، جو وہاں کے لوگ کی ڈیمانڈ ہے یا پرائرٹی آپ کی کیا ہوگی. پی پی 18 کی آبادی راؤنڈ اباؤٹ 2 لاکھ کے قریب ہے. پچھلی دفعہ راؤنڈ اباؤٹ 85,000 ووٹ جو پول ہوا تھا وہ ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی پی پی 18 کی جو بھی محرومیاں ہیں ان کو دور کروں گا. اور سب سے زیادہ جو میرا مشن ہے وہ ہے ورکر کو رسپیکٹ دینا. اور میرا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ میں ورکر کو، جیسے کہتے ہیں نا انصاف اس کی دلیز پہ گھر پہ، ہم گراس روٹ لیول سے آئے، ہم نے بہت کوئی سیاست میں سیکھا ہے، ہم گلی محلے کے سیاستدان ہیں. ہم ہر گھر جا کر کہتے ہیں کوئی حکم ہے، کوئی آپ کا کام ہے، اور پھر فل ٹائم سیاستدان ہے. یہ نہیں کہ ادھر کاروبار چل رہے ہیں، اگر کبھی ٹائم ملا تو ہلکے میں آئے. نہیں، 23 سال سے میرا دفتر سائی چوک میں ہے. اب تو میرے پہ اللہ کا اتنا فضل و کرم ہے کہ میرا بیٹا شاہ سلطان، جس کو سیاست کا بہت شوق ہے، میرے سے بھی زیادہ اس میں جذبہ ہے، وہ تو میری بہت زیادہ معاونت کرتا ہے. ہر غمی خوشی میں وہ شریک ہوتا ہے. اب تو میری ڈیوٹی آدھی ہو گئی ہے. جب پوری تھی تو میں اکیلا پوری کرتا تھا. اب تو اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ میرے بیٹے کو صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے. وہ میرا جانشین ہے اور وہ ہر غمی خوشی اٹینڈ کرتا ہے میری غیر موجودگی میں. ہم تو ورکر کو رسپیکٹ دیں گے سب سے بڑھ کے جو بات ہے، کیونکہ ورکر بہت زیادہ مایوس ہے. اس وقت ورکر کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اس طرح نہیں کہ خالی نعرے، خالی وعدے. نہ، جتنی بھی پارٹیاں برسر اقتدار آئی ہیں، نہ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، نہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں. وہ جب بھی بات کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے بات کرتے ہیں. ایک دوسرے پر اس وقت بدقسمتی میرے ملک کی یہ ہے کہ جتنے سیاستدان ہیں، ایک نہیں جتنے یہ برسر اقتدار جو لوگ آئے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے بورڈ اتار کر اپنے لگا رہے ہیں، اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، اپنے کیسوں میں معافیاں لے رہے ہیں. آج ہی موجودہ وزیر اعظم کا میرے خیال میں نیب میں ایک کیس تھا، وہ اس میں وہ باعزت بری ہو گئے ہیں. وہ کیس کو ختم کر دیا ہے کہ چونکہ نیب ان کے انڈر ہے. اس لیے یہاں پہ یہ بات کہنا، میں ایک اور بات آپ بڑھاتا چلوں کہ جس ملک میں بھی ناانصافی ہوگی نا، جس ملک کے سربراہ کی نیت میں فطور ہوگا، تو اس کے تمام اثرات اس ملک کے عوام پہ پڑیں گے، اس ملک کے پھلو پہ پڑیں گے، اس ملک کے موسم پہ پڑیں گے. اس کا خمیازہ عوام بھگتے گی. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی عقائد بھی ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے خیال میں پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ میں تمام یونین کونسل کو جانتا ہوں. اس لیے ایشو وہاں پہ ہوتا ہے جب گرمی آتی ہے کہ ٹیوب ویل خراب ہو جاتے ہیں، کسی ٹیوب ویل کا بور بیٹھ جاتا ہے، تو پھر وہ ہنگامی صورتحال میں اس کا بندوبست کرنا چاہیے. اس وقت پانی کا ایشو ہوتا ہے تقریباً 3-4 ماہ. یہی ہے کہ کوئی ٹیوب ویل خراب ہو گیا، گرمی اتنی ہوتی ہے، بجلی کا سسٹم ہے وہ درست نہیں ہے. آپ کو بھی بتایا، تاریں وہ بہت پرانی پڑی ہوئی ہیں، اس میں سے کوئی تار شارٹ ہو جائے یا کوئی ایسے ہی لائن لاسز جو ہوتی ہیں وہ ہو جائے یا کوئی بور بیٹھ جائے، ورنہ کوئی ہمارے
हल्के में अल्लाह के फजल करम से पानी का कोई इशू नहीं। कुल कब्रिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। PP 18 में कोई कब्रिस्तान हैं लेकिन तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अब लोग तो CDA की ज़मीन जो है इस पर ज़बरदस्ती लोग कब्रें बेचारे करते हैं इसलिए कि वो कहाँ जाएं, इसके अलावा कोई जगह नहीं। वैसे जब मैं नाज़म था तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जगह ली थी अडियाला रोड पे, वहाँ पे जाने के लिए भी आपको पता है 4-5 घंटे लगते हैं, बसें करनी पड़ती हैं, बसें भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास हैं। इसलिए ये लोगों का बुनियादी मसला है कब्रिस्तान वाला, क्योंकि जगह बहुत कम, CDA की भी जगह अब ख़त्म होती जा रही है। ये तरजीह बुनियादों पे मसला हल करना चाहिए और इससे हल होना चाहिए। तो चौधरी साहब, आखिरी सवाल आपसे कि आप आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं मौजूदा सिनेरियो के हवाले से, मौजूदा हालात के? हम तो कहते हैं मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, फ़कीराना आए सदा कर चले, खुश रहो मियाँ हम दुआ कर चले। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी तमाम खिदमत अवाम की भलाई के लिए होंगी। मेरा दफ्तर हर वक्त खुला रहता है और अल्लाह के फजल करम से जिस शोबे में कोई भी मेरे हल्के में महरूमी है उसको सबसे पहले मैं दूर करूंगा, लोगों से मीटिंग्स करूंगा। और UC में जाके मेरा तरीकाकार भी है। जब मैं नाज़िम था तो मैं हर ब्लॉक अपने वार्ड में जाता था, पूछता था कि आपका कौन सा मसला है जो तरजीह बुनियादों पे मैं हल करूं। मैंने यूनियन काउंसिल के लेवल पे अपनी यूनियन काउंसिल में 2 उस वक्त ट्यूबवेल लगवाए थे, हालांकि उससे पहले सरकारी ट्यूबवेल था, लेकिन चूँकि आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इसलिए मेरा यही है कि मैं हर UC में जाऊँगा और उन लोगों को इकट्ठा करके पूछूंगा कि आपके बुनियादी मसाइल जो हैं इंशाअल्लाह उसको तरजीह दूंगा। और ये मुझे अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन है कि PP 18 का इलेक्शन मैं अल्लाह के फजलो करम से जीतूंगा, इसलिए कि PTI का इस वक्त जो हालात हैं, मुल्की सूरत हाल जो आने वाली है, मुझे उसके मतलब भी पता है कि PTI तितर बितर हो जाएगी। 2023 में PTI का कोई सीन नहीं है, वर्कर माने या ना माने वो मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनका पूरा हक है। मुस्लिम लीग नून और मेरा मुकाबला होगा तो मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, महंगाई है, उसकी वजह से लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते और हमारी जमात दीनी है। पहली दफ़ा हमने इक़्तिदार में आना है, मेरी पार्टी को, मेरे कायद को भी लोग पसंद करते हैं। मैं जिधर भी जाता हूँ TLP के लोग मुझे मेरा इस्तकबाल करते हैं और अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा एडवांटेज मुझे जो है वो शौकत मुगल साहब इस बात के गवाह हैं कि खुदा के फजलो करम से मेरी ज़ात पे किसी को कोई एलिगेशन नहीं है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, मेरी क्रेडिबिलिटी है, लोग मुझे दिल से पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि हमें आप जैसे लीडर की ज़रूरत थी, आपने ये खिलाफ पुर किया है। वो तो उल्टा मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमारी भरपूर हमायत आपके साथ है। हमारा फिर ये है बेस 3 यूनियन काउंसिल शिकरियाल की हैं, वो खन्ना डाक की हैं, खन्ना का की, ये 6 यूनियन काउंसिल ऐसे ही हैं जैसे मेरी शिकरियाल वाली यूनियन काउंसिल है। लोग दिली मोहब्बत और दिली प्यार मेरे से करते हैं, इसलिए मुझे अल्लाह की ज़ात पर 100% यकीन है कि मैं बहुत भारी अक्सरियत से जीतूंगा।